السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ 26واں پارہ، آج اس کی ہدایات ہم پڑھیں گے۔ سورۃ الاحقاف شروع ہو رہی ہے۔ آسمانوں اور زمین کی پیدائش کا ذکر فرمایا اور بتایا کہ ان کی پیدائش میں ہی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ قرآن کریم کی عظمت کا تذکرہ فرمایا، والدین کے ساتھ احسان اور ان سے بدسلوکی سے بچاؤ کی خاص طور پر تلقین فرمائی۔ احقاف کا قصہ بیان فرمایا اور اس سے ہمارے لیے عظیم ہدایت وہ ذکر کی کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نعمت کی شکل میں آتا ہے اور انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ جب قوم ہود، جس کا نام عاد تھا، جب انہوں نے ہوا دیکھی تو کیا کہنے لگے؟ ھذا عارض ممطرنا، کہ یہ ایک عارضی ہوا ہے، ہم بارش کا انتظار کرتے ہیں، یعنی اس کے بعد بارش ہوگی۔ اس کے بعد جب وہ آئی تو اس نے ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ جنوں کے قرآن سننے کا تذکرہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ کیسے انہوں نے قرآن سنا اور وہ ایک مجلس میں قرآن سن کر مسلمان ہو گئے، اور بات اپنے تک بھی نہیں رکھی بلکہ اپنی قوم کو بھی جا کر دعوت دی، اسلام کی دعوت دی۔ ہم پورا قرآن تراویح میں سن لیتے ہیں، کیا ہم پر بھی قرآن اثر کرتا ہے؟ اور کیا ہم نے بھی ہدایت لے کر قرآن سیکھ کر آگے پہنچانے کی کوشش کی ہے؟ جواب آپ کو معلوم ہے۔ سورت کے آخر میں کائنات کی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا اور صبر کی تلقین کی، بلکہ ایسا صبر جو کہ اولو العزم پیغمبروں کا صبر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے امت کو بھی مخاطب کیا۔ اس کے بعد سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہو رہی ہے۔ اسے سورۃ قتال بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں زیادہ تر قتال کا تذکرہ ہے، اور یہ سورت مومنوں کو جہاد کی ترغیب سے ہی شروع ہو رہی ہے، اور دو فریقوں کا تذکرہ فرمایا، ایک جنتی اور دوسرا جہنمی۔ اس کے بعد بڑی باریک بینی سے جنت کی خوبیاں اور اس کی نعمتوں کی خوبیاں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جنت کی تمام نعمتوں سے نوازے۔ اس کے بعد جہنم اور اس کے عذاب کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کو قرآن پر تدبر اور غور و فکر کرنے کا حکم دیا، کیونکہ قرآن پر غور و فکر کرنا نفاق دور کرنے کے بڑے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ آج کے مسلمان کبھی قرآن کے تدبر سے دور ہیں، آج کے مسلمان بھی قرآن کے تدبر سے دور ہیں۔ 30 کے 30 پارے تلاوت کرنے کے باوجود شرک اور نفاق باقی رہتا ہے، بلکہ بعض لوگ تو قرآن کو ترجمے سے پڑھنے سے بھی روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ سورہ کے آخر میں اعمال کی قبولیت کی 2 شرطوں میں سے ایک اہم اور بڑی واضح شرط کا ذکر ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ مومنو، اللہ کا حکم مانو اور اس کے رسول کا حکم مانو اور اپنے عملوں کو برباد نہ کرو۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ہمارے اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہیں تو وہ باطل ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ سورۃ الفتح شروع ہو رہی ہے۔ مومنوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری سے شروع ہوتی ہے، جو کہ صلح حدیبیہ کے بعد فتح مکہ کی صورت میں آئی۔ تو یہ خوشخبری صلح حدیبیہ کے فوراً بعد مومنین کو سنا دی گئی تھی۔ مومنوں کے دل ڈولے ہوئے تھے، جبکہ قریش کی مشکل شرطوں کو مانا گیا جس کی بنیاد پر صلح ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ہی فتح اور نصر کا تذکرہ فرمایا تاکہ مومنوں کو تسلی ملے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی علم تھا، جبکہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح مومنوں کو اطمینان دیا اور ان کے جتنے غم تھے اللہ تعالیٰ نے وہ دور فرما دیے، اور یہ بھی فرما دیا کہ برے دن اور ایام کا دائرہ صرف منافقین کے لیے ہے۔
صلح حدیبیہ کا ذکر فرمایا، اس کی فضیلت، اور اسی طرح صحابہ اکرام کی فضیلت بیان ہوئی کہ جب انہوں نے بیعت کی تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ ہم بھی غور کریں کہ کیا ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے ہی اعمال ہیں۔ سورت کے آخر میں اس امت کی نہایت اہم صفات ذکر ہوئیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہاں سے لے کر سورت کے آخر تک۔ اس کے بعد سورہ حجرات شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کو اخلاق اور آداب کی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ غور کرنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے برے اخلاق میں سے کیا ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے۔ انسان کو اپنے اخلاق پر غور کرنا چاہیے۔ اگر تو اس کا اخلاق ٹھیک ہے، قرآن و سنت والا اخلاق ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے ہوئے اس پر لازم رہنا چاہیے۔ لیکن اگر اس کے برے اخلاق ہیں تو قرآن و سنت کا مطالعہ کرنے کے بعد، علم آ جانے کے بعد، ان کو اپنا اخلاق، حسن اخلاق لازم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک خاص حکم کا ذکر فرمایا کہ جو سب سے بڑا فساد اور شرمندگی کا باعث ہے، بغیر تصدیق کے اخبار نشر کرنا یا بغیر تصدیق کے کوئی بھی پوسٹ آگے پھیلا دینا۔ آج کا دور خاص طور پر سورسز کتنے زیادہ ہو گئے ہیں، اور جتنے زیادہ سورسز ہو گئے ہیں، جھوٹ بھی اتنے زیادہ ہی ہو گئے ہیں۔ لوگ دن میں جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتا، یعنی کہ دین کا معاملہ اس طرح ہے کہ اس میں بھی جھوٹ سے باز نہیں آتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے سے بھی باز نہیں آتے۔ اس لیے میرے بھائی اور میری بہن، جب بھی کوئی خبر آئے تو اس کی چھان بین ضروری ہے، تاکہ شرمندگی اور ندامت سے بچا جا سکے۔ اسلامی اخوت کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد کچھ آداب اور سلوکیات کا ذکر فرمایا جن پر ایک مسلم کے لیے عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ بھی ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں فضیلت کا معیار تقوی ہے، نہ کہ کنبہ، قبیلہ، رنگ یا نسل اور قومیت وغیرہ۔ سورۃ قاف شروع ہوتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ میں سورہ قاف پڑھا کرتے تھے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا تذکرہ ہے تاکہ قیامت کا یقین ان کے دل میں پیدا ہو جائے۔ پھر کچھ لوگوں کی ہلاکت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ بندے کے قریب ترین ہیں، یہاں تک کہ شہرک کے بھی قریب ہیں۔ اس کے بعد جنت اور جہنم کے احوال کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب جہنم سے پوچھا جائے گا، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، کہ جب جہنم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم پوچھیں گے جہنم سے کیا تو بھر گئی ہے، تو آگے سے کیا کہے گی کہ کیا کچھ اور بھی ہے، یعنی اس کا جہنم کا کچھ بھی نہیں بنے گا لوگوں سے، اتنی بڑی جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ تو میرے محترم، کیا ہم نے کبھی ان احوال پر غور کیا ہے اور کچھ تیاری کی ہے؟ آج ہی ہم اس کا جائزہ لیں۔ اللہ تعالی ہمیں اہل جنت میں سے بنائے اور آخرت کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ